الرحمن الرحيم الحمد لله المتعالي عن وصف الواصفين ونعت الناعتين المستغني من التحميد والتمجيد المتبرئ من الإطلاق والتقييد المتنزه عن كل صفة حتى التنزيه والصلاة والسلام على من شرفه الله بالتشريف العظيم والإكرام اللمين النبي الكريم بالزهراء محمد ثم الصلاة والسلام على وصيه وسهره نصيره ونصره ظهيره وظهره علي أمير المؤمنين وصل على بطول الطاهرة الصديقة التقية النقية المظلوم بعلها المكسور ذلها ولعنة الله على أعدائها وأعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الصلوات پڑھیں نعرہ تکبیر سارے صاحبان جتنے بھی تشریف فرما ہے اور جنہیں اللہ نے زبان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کوشش کریں اپنی اس زبان کو ذکر الہی کے لیے استعمال کریں مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ملک محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے سے میرے معزز و محترم بزرگ و دوستو خالق کائنات کی بے عیب اور لا ریب کتاب سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ دستور الہی یہ ہے طریقہ پروردگار یہ ہے کہ اللہ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے علم تعلم اور کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے میرے بزرگو دوستو آیہ مجیدہ کا ترجمہ 3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امید واسق ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اس آیت کا ترجمہ بیٹھ گیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی آیت کیا ہے کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے سب سے پہلے اور ضروری امر یہ ہے کہ ہمیں ذات محمد مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے اگر اس عظیم ہستی کی معرفت حاصل ہو گئی تو باقی سارا نظام زندگی سیدھا ہو جائے گا میرے بزرگو دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں
اور ہمارے آخری نبی ہیں، آپ نبی کب بنے؟ اور جو ہے نا میرے صاحبان، یعنی اب ہمارے پاس بیسیکلی دو نظریات ہیں. ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنے. ایک وہ نظریہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر گرامی ابتدائے خلقت سے ہی نبی تھے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس نظریے کے قائل ہیں. آیا 40 سال تک نبی نہیں تھے؟ تھے میرے بزرگوں دوستو، اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ محمد مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنے تو پھر سید الانبیاء کی سیادت ثابت نہیں ہوتی. پھر حضرت محمد مصطفیٰ 1,23,999 نبیوں کے سردار ثابت نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ امتی نبی ہے، اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ ماں کی گود میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ کا میں بندہ ہوں، مجھے کتاب بھی عطا کی گئی ہے اور میں نبی بھی ہوں. عیسیٰ امتی نبی ہے، 3 دن کے ہوتے ہوئے ماں کی گود میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، میں نبی بھی ہوں. اگر ہم یہ مانیں کہ محمد مصطفیٰ 40 سال تک نبی نہیں تھے تو پھر سید الانبیاء تو نہ ہوئے. پھر سید الانبیاء تو وہ ہوا نا کہ جو ماں کی گود میں کہہ رہے میں نبی ہوں. تو آئیے دیکھو، ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں محمد مصطفیٰ کی نبوت کا. آج سارے مولوی بھائی میرے، ہم اذانیں نہیں دیتے مسجد میں جا کے، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. لیکن میرے بزرگوں دوستو، میری اور آپ کی گواہی سے محمد مصطفیٰ کی نبوت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے کل کلمہ پڑھا ہے اور محمد نبی ہے ازل سے لے کر. گواہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب سے محمد نبی ہے اس وقت سے گواہ بھی موجود ہو. آئیے پہلے یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ تو پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اگر یہ نظریہ مان لیا جائے کہ محمد مصطفیٰ اس وقت نبی تھے جب ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پھر تیرے ذہن میں مقام نبوت بیٹھے گا، پھر تیرے ذہن میں عظمت مصطفیٰ بیٹھے گی اور تجھے سمجھ آئے گی کہ مقام نبوت ہے کیا. پھر تجھے گواہ بھی وہ چاہیے کہ جو اس وقت موجود ہو جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان ہو. کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو اس وقت وہاں موجود تھی؟ لیکن کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنا. میں کہتا ہوں وہ خدا کا خوف کھاؤ، محمد مصطفیٰ ازل سے نبی ہے، یہ 40 سال کے بعد نہیں بنے. اور میں کہتا ہوں پیغمبر گرامی کی نبوت پہ نص کیا ہے؟ وہ اس دنیا کو نص بنائیں گے؟ آپ دیکھیں سارے یا رسول اللہ آپ کی نبوت پہ کیا دلیل ہے، کیا نص ہے؟ وہ کائنات کا عظیم نبی، سید الانبیاء نبی، 1,23,000
کے کہے یہ نبی ہے، اگر چاند کو حکم دے دو ٹکڑے ہو کے کہے یہ نبی ہے، غروب ہوتے ہوئے آفتاب کو حکم دے واپس پلٹ کے آ کے کہے یہ نبی ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ محمد طوبہ کو حکم دے بارش موتیوں کی کر کے کہے یہ اللہ کا نبی ہے، اگر پتھروں کو حکم دے کلمہ پڑھ کے کہے یہ اللہ کا نبی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، حوران جنت کو اگر حکم دے محمد مصطفیٰ کلمہ رسول کا پڑھ کے کہے یہ نبی ہے، ملائکہ کو حکم دے تسبیحاں چھوڑ کے کہے یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن میرے پاک رسول دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میں ان کا سہارا نہیں لے سکتا، میں ان کا سہارا کیوں یا رسول اللہ کیوں نہیں ان کا سہارا لیتے؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ سب میرے سے بعد میں آئی ہے، میں ان سب سے پہلے خلق ہوا ہوں۔ میرے مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام صلوات پڑھے محمد آیا، بہت بڑا فلسفی تھا، کہتا ہے مولا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جد ہمارے نانا سب سے پہلے خلق ہوئے۔ توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے، پیغمبر کی دیکھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف یہ فلسفی کیا کہتا ہے کہ مولا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا سب سے پہلے خلق ہوئے، یہ بتائیں کہ وہ کس شے سے خلق ہوئے؟ جب کہا نا یہ بتائیں کہ وہ کس شے سے خلق ہوئے، ایک مرتبہ میرے امام اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں پگلے یہ بھی مانتا ہے کہ پہلے خلق ہوئے، پھر پوچھتا ہے کس شے سے خلق ہوئے؟ اگر میں یہ مان جاؤں کہ کس شے سے خلق ہوئے تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شے پہلے تھی۔ صلوات پڑھیں محمد اگر میں یہ مان لوں کہ میرے نانا کسی شے سے خلق ہوئے تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شے ان سے پہلے تھی۔ یہ تھا بڑا سمجھدار، اس نے فوراً سوال کو بدلا، دیکھ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ اگر یہ نہیں بتاتے کہ کس شے سے خلق ہوئے تو یہ فرمائے کہ آپ کے نانا کب پیدا ہوئے؟ جب کہا نا یہ فرمائے کہ کب پیدا ہوئے، مولا دیکھ کے فرماتے ہو پگلے یہ بھی مانتا ہے کہ پہلے پیدا ہوئے، پھر پوچھتا ہے کب پیدا ہوئے؟ کب بنتا ہے وقت سے، اور وقت بنتا ہے سورج اور چاند کے آنے جانے سے۔ اگر میں یہ مان جاؤں کہ کب پیدا ہوئے تو مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان سے پہلے سورج بھی تھا، چاند بھی تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے خلق ہوئے۔ یا رسول اللہ اے ابن رسول اللہ پھر آپ بتائیں۔ اس نے پھر سوال بدلا، پہلے کہتے ہیں کہ کس شے سے خلق ہوئے، پھر کہتے ہیں کب خلق ہوئے۔ مولا نے کہا کب بھی نہیں خلق ہوئے، کسی شے سے بھی نہیں خلق ہوئے۔ کہتے پھر مولا یہ بتائیں کہ کیسے خلق ہوئے، کیسے خلق ہوئے؟ اب مولا دیکھ کے فرماتے ہاں اب تو نے سوال صحیح کیا ہے۔ جب کہا نا اب تو نے سوال صحیح کیا، ہاں مولا دیکھ کے فرماتے ہیں کالشعاع من الشمس، جیسے سورج سے اس کی شعاع، جیسے سورج سے اس کی شعاع۔ میں نے کہا یا رسول جب نہ رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جیسے لالٹین سے اس کی شعاع، بلب سے اس کی شعاع، یہ کیوں کہا کہ جیسے سورج سے اس کی شعاع؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں اس لیے کہ پوری کائنات نور حاصل کر رہی ہے سورج سے، اس سے شعاعیں نکلتی ہے، کائنات کے ہر کونے میں پہنچتی ہے۔ کوئی بندہ ڈائریکٹ سورج سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے فیض
सेब उत्ते होवे या थल्ले होवे, छुरी उत्ते होवे या थल्ले होवे, कटिया सेब ही जलता है। अगर हम डायरेक्ट सूरज तक पहुंच जाए तो भी इंसान जल जाए, अगर सूरज जमीन पे आ जाए तो भी इंसान जल जाए। अल्लाह ने निजाम दे दिया कि देखो, जिस तरह तुम डायरेक्ट सूरज से फैज़ हासिल नहीं कर सकते, इसी तरह डायरेक्ट अल्लाह से फैज़ हासिल नहीं कर सकते। आले मोहम्मद का वसीला बनाओ, तुम्हें अल्लाह तक भी ले जाएगा, जन्नत तक भी ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौन सा ऐसा गवाह है कि जो उस वक्त मौजूद था जब मोहम्मद मुस्तफा नबी थे? कौन तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम आब और गिल के दरमियान थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आओ, हदीस किसा बड़ी बाबरकत दुआ है। कहते हैं घर में परेशानी हो, आफात व बलियात हो, ज़हनी टेंशन हो, आप हर शब जुमा यानी जुमेरात का दिन गुजार के रात को इस दुआ को अगर अपने घर पढ़ें तो आपकी तमाम मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसमें पैगंबर गिरामी ने बताया कि देखो, मैं इस कायनात के लिए खल्क किया गया हूँ। हदीस कुदसी के लफ्ज़ है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, अगर तुझे खल्क न करता तो कायनात की किसी शय को खल्क न करता। ऐसे ये नहीं, यानी कायनात क्यों खल्क की गई है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। अब उसूल ये है, आप सारे 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, कल आप में से इस तरह कोई यहाँ आएगा? आएगा नहीं ना आएगा। क्यों? इसलिए कि कल मजलिस नहीं है। ये दरिया वाले ले जाएंगे, टेंट वाले अपना सामान ले जाएंगे, साउंड वाले भाई अपना सामान ले जाएंगे, ये मिंबर से भी इधर से उठा लिया जाएगा, इसलिए कि प्रोग्राम 3 दिन का है, खत्म हो गया। अल्लाह कह रहे लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, अगर तुझे खल्क न करता, कायनात की किसी शय को खल्क न करता। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़ाहिरी वजूद इस दुनिया में है नहीं है ना, तो फिर उसूल और कायदे ज़ाबिते के मुताबिक इस दुनिया को फना हो जाना चाहिए, गरक हो जाना चाहिए। इस दुनिया का बाकी रहना इस बात की दलील है कि अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कोई हकीकी जानशीन बाकी है। नारे हैदरी, जिसकी वजह से कायनात बाकी है। वो कौन सी मखलूक है कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया? पैगंबर गिरामी हदीस किसा में देख के फरमाते हैं कि मा खलक़तो समाम मबनियतन वला अर्ज़ मदहियतन वला फलक यदूरो वला बहर यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लदीना हुम तहतल किसा। तर्जुमा करने लगा, सार उठाना, देखना मेरी तरफ। अल्लाह देख के कहते हैं कि मेरी जमीन का फर्श न होता, या आसमान का रंगीन अर्श न होता, या आफ्ताब व महताब की कंदीलें न होती, ये सितारों के कुमकुमे न होते, ये दरिया के सीने को चीरती हुई कश्तियां न होती, ये हवा जाके पहाड़ों से न टकराती, टकरा के अबर न बनते, अबर न बनते बुखारात न बनते, बुखारात न होते बारिश न होती, बारिश न होती पौधे न होते, पौधे न होते फल न होते, फल न होते कायनात की रंगीनी न होती। अल्लाह दे कहते कोई मखलूक इस गुरूर में न रहे। आदम न तू होता न तेरा इल्म होता, नूह न तू होता न तेरा इल्म होता, यहया न तू होता न तेरा ज़ुहद होता, इब्राहिम न तू होता न तेरी खुल्लत होती, याकूब न तू होता न तेरा हुस्न होता, यूसुफ न तू होता न तेरा हुस्न होता, मूसा न तू होता न तेरी हैबत होती, ईसा न तू होता न तेरे मनाजात होते, न तौरात होती, न ज़बूर होती, न इंजील होती, न कुरान होता, न कारी होते।
کو، عرض و فلک کو، ابتدا و انتہا کو، ظاہر و باطن کو، آغاز و انجام کو، تحت الثرا سے لے کے عرش اولا تک خلق کیا ہے ان پانچ تن پاک کے صدقے میں خلق۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ میں نے ان پانچ تن پاک کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے۔ گواہ وہ ہے کہ جب سے محمد نبی ہے اس وقت سے گواہ بھی موجود ہو، ہر بندہ گواہ رسالت ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی تیری میری گواہی سے محمد اللہ کا رسول ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تو کل کلمہ پڑھا ہے، اور پیغمبر کہہ رہے کن تو نبی آدم بین الماء والطین، آدم کے وقت کون تھا؟ وہی ہستیاں محمد است و علی و حسن و حسین فاطمہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب محمد، اسی لیے پیغمبر گرامی نے کہا تھا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے۔ اسی لیے فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، ہر بندہ گواہ رسالت بن ہی نہیں سکتا۔ گواہ وہ ہوگا کہ جو صحیح معنوں میں سمجھتا ہو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ عظمت مصطفیٰ اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ۔ اگر مقام ہونا چاہیے نا، دیکھیں آخر ہمارے نبی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، کل کو ہم نے جا کے بارگاہ رسالت میں کہنا نہیں کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں، اور ہمیں وہ دیکھ کے کہیں کہ بھائی تم تو سماندہ سے 40 سال بعد نبی بنے ہیں، شفاعت کتنوں لینی ہے؟ پہلا سارا سے توجہ ہے، صلوات پڑھو محمد علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں مقام نبوت تو بٹھاؤ، عظمت مصطفیٰ تو سمجھو کہ کیا مقام ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اگر دیکھیں نا، یہ اپنی اپنی ذہن اور دماغ کی بات ہے کہ کتنا مقام ہے۔ کردار پیش کیا محمد مصطفیٰ نے، کردار، تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا، کردار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا ہے۔ اب دیکھیں وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی آپ پہ ہر روز، آپ گزرتے ہیں اس کی گلی سے، عورت ہے چھت پہ کوڑا پھینکتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، پیغمبر گرامی موڑ کے نہیں دیکھتے اس کی طرف۔ تاریخ کا ایک جملہ نہیں بتاتا کہ پیغمبر نے اسے برا بلا کہا ہو۔ دوسرے دن پھر گزرے، جب پھر گزرے اس نے پھر کوڑا پھینکا، پھر نہیں ایک مرتبہ ایک لفظ نہیں کہا۔ جب ایک دن گزر رہے ہیں نا، اوپر سے کوڑا نہیں آیا، جب کوڑا نہیں نہ آیا، رب کعبہ کی قسم رسول پریشان ہو گئے۔ اخلاق کے حسنہ کا مالک اتنا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے آج وہ عورت چھت پہ نہیں آئی۔ فوراً ادھر سے نکلے، اس کے دروازے پہ پہنچے، جا کے دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا نا، ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی دھیمی سی، کون؟ اخلاق کے حسنہ کے مالک سید الانبیاء دیکھ کے فرماتے ہیں میں محمد۔ جب کہا نا میں محمد، دیکھ کے کہتی اندر آ جاؤ۔ جب کہا نا اندر آ جاؤ، ایک مرتبہ بعد میں اس نے سوچا یہ تو وہ ہے جس پہ میں کوڑا پھینکتی تھی، آج میں بیمار ہوں، اگر اس دور کا مولوی ہوتا تلوار نکال لو، الجہاد الجہاد گستاخ رسول ہے، ایسے نہ ہوتا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم اخلاق کے حسنہ کے مالک نے ایسے نہیں کیا۔ اس کے گھر گئے، اسے دیکھ کے فرماتے ہیں مجھے پتا، سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ تو مریض ہے، تو آج چھت پہ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ
گئی تھی تو مریض ہے، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، ایک مرتبہ پیغمبر گرامی نے کہتے ہیں کہ اس کے مٹکے جن میں پانی بھرتی تھی وہ دیکھا خشک ہے، پانی بھر کے لا کے اس کے گھر میں رکھا، پانی رکھ کے ایک مرتبہ جاتے ہوئے پیغام دے کے گئے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد علی تیری عیادت کے لیے آئے گا، ماشاءاللہ، تیری احوال پرسی کے لیے آئے گا۔ میرے بزرگ دوستو، یہ کس سے پھیلا اسلام؟ اخلاق سے یا تلوار سے؟ اخلاق سے پھیلا ہے نا۔ اپنا اخلاق ایسا بناؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ کے کہے کہ واقعی یہ محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، صرف ذات کو نہ مانو۔ میں آخری بات کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اصحاب محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ آل کو بھی مانتے ہو، اصحاب کو بھی مانتے ہو، لیکن بڑی معذرت سے آل کی بھی نہیں مانتے، اصحاب کی بھی نہیں مانتے۔ بس ایک لفظ ہے، کہا کس کی فرق میں نے آپ کے لیے کہنا تھا، آل کو مانا ہے، آل کی نہیں مانی، اصحاب کو مانا ہے، اصحاب کی نہیں مانی۔ اگر آل کو مان کے آل کی بھی مان لیتے تو رب کعبہ کی قسم مسلمان گمراہ ہوتے ہی نہ۔ صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں آپ نگاہ دڑا کے دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ مسلمان مر رہے ہیں، بوسنیا میں مسلمان مر رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان مر رہے ہیں، چچینیا میں مسلمان مر رہے ہیں، افغانستان میں مسلمان مر رہے ہیں، پاکستان میں مسلمان مر رہے ہیں۔ یہ انگریز کیوں نہیں مرتے؟ ہمارے پاس تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم سید الانبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے کلمہ گو ہیں، ہماری جانیں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، ہم کیوں خسارے میں جا رہے ہیں؟ اور جب لیڈران قوم، حاکمان وقت اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ادھر یہ کیوں ہوا؟ یہ جی امریکہ کی سازش ہے،